بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اکتوبر کی ایک چمکتی ہوئی حسین صبح تھی۔ میرا بڑا بیٹا نومی، جسے ہم پیار سے نومی بابا کہتے تھے، حسب معمول مسکراتا ہوا اٹھا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ امی، اس نے بوٹ پہنتے ہوئے کہا، آج میں نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا ہے۔ میرا دل دھڑک کر رہ گیا۔ میں نے اس کا خواب سننے سے پہلے پوچھا، نومی بابا، اچھا خواب ہے تو سناؤ، ورنہ مت سناؤ، کیونکہ اس کے خواب ہمیشہ سچے نکلتے تھے۔ میرے ابا مرحوم کی وفات سے کئی ماہ پہلے اس نے ان کی موت کے متعلق بتا دیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے آنے کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا۔ اس طرح چھوٹی موٹی خوشیوں اور دکھوں کے بارے میں وہ پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ اشارہ کر دیتا۔ اگر وہ کہتا کہ خواب اچھا نہیں ہے تو میں بغیر سنے خاموشی سے صدقہ خیرات کر دیتی۔ امی، اب گھبرائیں نہیں، بہت اچھا خواب ہے، اس نے میری ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر سناؤ، میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ امی، میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بہت نورانی چہرہ بزرگ کی سواری جا رہی ہے، اور وہ بزرگ اپنا چہرہ مبارک کالے کپڑے سے ڈھانپے ہوئے مجھے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے نہایت خوبصورت سنہرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تلوار کمر سے بندھی ہوئی ہے، اور میں کسی بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سامنے بادشاہ کا سنہرا محل نظر آ رہا ہے۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ مجھے محل میں اپنے نانا ابو کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں محل کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ نانا ابو ہی اس محل کے بادشاہ ہیں۔ وہ مجھے چاندی کی پلیٹوں میں انگور کھانے کے لیے دیتے ہیں اور ہنس کر کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم گھر جاؤ۔ گھر آتے ہوئے واپسی پر میں راستہ بھول جاتا ہوں اور خاردار کانٹوں اور دلدل میں پھنس جاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں مار کر نکلتا ہوں تو سامنے اسکول کی عمارت اور سڑک نظر آتا ہے۔ بزرگ کی زیارت کو میں نے ایک نیک فعل قرار دیا اور اپنے ابو کو بادشاہ کی حیثیت سے تخت پر بیٹھنے کو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہونا تصور کیا۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے ایک عامل سے اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی اور صدقہ خیرات دے کر مطمئن ہو گیا۔ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ناصر اور بچے روزے رکھ رہے تھے۔ 5 اکتوبر کا دن تھا۔ پاکستان اور کشمیر میں زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا۔ زندگی اور موت کی جنگ شروع تھی۔ ملک کی فضا گٹی گٹی سی تھی۔ راولپنڈی سے بہت سے لوگ سامان کشمیر کو بھجوا رہے تھے۔ ہر طرف عجیب خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ نومی بابا اس دن روزے سے تھا۔ صبح اسکول گیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے مجھے فون کیا کہ وہ گھر آنا چاہتا ہے کیونکہ اسے چکر آ رہے ہیں اور جسم گرم ہے۔ میں نے اسے فوراً گھر بلوا لیا۔ ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ نارمل بخار ہے۔ امی، میں نے بیکار میں آپ کو پریشان کیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ میں نے اسے زبردستی روزہ افطار کرایا۔ پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ کانپا اور اس نے فوراً گلاس دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ناصر سے میں نے ذکر کیا اور اصرار بھی کہ آج ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ شام کو 4 بجے اسپیشلسٹ نے 3 گھنٹے اس کے مختلف ٹیسٹ کیے اور کہا معدے میں وائرس کا اثر ہے، ٹیسٹ سب نارمل ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے اسے اسکول مت بھیجیں اور کھانے کا خاص خیال رکھیں۔ چند ادویات بھی ڈاکٹر نے لکھ کر دی۔ میرے دل پر نہ جانے کیوں انجانے حدشے سے چھا گئے۔ میں بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے بار بار خود کو سمجھایا کہ بچے آخر بیمار ہو جاتے ہیں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، لیکن ایک عجیب سا خوف مجھ پر طاری رہا اور میں اسے بڑے غیر محسوس انداز میں دیکھتی رہی کہ کوئی غیر معمولی تبدیلی تو اس میں نہیں ہوئی، لیکن وہ دن بھر نارمل رہا۔ وقت آگے کو چلتا رہا، دن گزرتے رہے۔ نومی کو اسکول جانے سے روک دیا گیا تھا۔ وہ ہر روز اسکول جانے کے لیے ضد کرتا تو میں ٹال جاتی۔
وہ ٹیلی فون پر اپنے دوستوں سے پوچھتا کہ آج کیا کیا پڑھایا گیا ہے اور پھر اپنی کتابیں لے کر گھنٹوں بیٹھ کر پڑھتا رہتا۔ صبح لان میں اخبار، کتابیں اور موبائل اٹھا کر لے جاتا اور خود کو ہر طرح سے صحت مند ظاہر کرتا۔ ایک دن وہ باغ میں بھاگتے بھاگتے گر گیا۔ کیا ہوا نومی بابا؟ میں اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ امی مجھے یوں لگا تھا کہ میری بائیں ٹانگ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہی ایسے محسوس ہوا تھا، وہ اڑتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ دن کے بعد ہم نے ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے ہاسپٹل میں داخل کروانے کا مشورہ دیا تاکہ اس کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا جا سکے۔ ہم نے اسے اسی شام کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ ہاسپٹل میں اس کا چیک اپ طویل ہوتا گیا۔ میں نے دوسرے بچوں کو پشاور اپنی خالہ کے پاس بھیج دیا اور خود میں ہاسپٹل میں رہنے لگی۔ ناصر دن کا وقت زیادہ تر ہمارے ساتھ گزارتے، اگر کام کے لیے جاتے بھی تو کئی کے چکر ہاسپٹل کے لگاتے۔ ایک ماہ میں بے شمار ٹیسٹ ہوئے، سب نارمل اور ٹھیک تھے۔ جانے کیسے ڈاکٹر کو شک ہوا کہ معدے کے بائیں حصے میں کچھ رکاوٹ ہے، اسے کبھی کبھی سخت تکلیف ہو رہی تھی، وہ پیٹ پکڑ کر بیٹھ رہا تھا۔ امی، ایک دن وہ مجھے ہاسپٹل میں کہنے لگا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب بڑا ہو کر سیاست میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ایک بہت اچھا ڈاکٹر بنوں گا، معدے کا سرجن ان ڈاکٹروں سے بھی بہت اچھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں سوچنے لگی کہ معصوم بچے کے دل میں جانے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں اور وہ اپنی بیماری کے بارے میں جانے کیا سوچتا رہتا ہے۔ ہم ہاسپٹل میں ہی تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ زلزلے سے بہت نقصان ہوا ہے۔ نومی بابا یہ سن کر بہت اداس ہوا تھا۔ امی، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، یہ سب ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہے، ہم احکام خداوندی کو بھول گئے ہیں، پیسہ ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ بیٹا، میں نے اس سے کہا، یہ زلزلے، یہ سیلاب ہماری حماقتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جب ملک کے بادشاہ ہی رعایا کا خیال نہ کریں تو زلزلے ہی آئیں گے نا۔ ایک روز ہم نے ڈاکٹر سے کہا، نومی کی تکلیف بڑھ رہی ہے، اگر بیرون ملک سے آئے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیا جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ اس وقت تو ڈاکٹر صاحب مان گئے، لیکن انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ ان کے مریض کے لیے کسی دوسرے ڈاکٹر کو بلا کر ان کی قابلیت پر شک کیا گیا ہے۔ 2 ماہ کے بعد جب نومی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر آپریشن کیا گیا تو انہی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا، اگر یہ بچہ کسی غریب اور غیر معروف آدمی کا ہوتا تو اس وقت کبھی کا سکول جا رہا ہوتا اور تندرست ہو گیا ہوتا۔ آپ نے بیرون ملک سے آئے ہوئے ڈاکٹر کو بلا کر میرے پیشے پہ شک کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ان سے کہا، ہم والدین ہیں، ہم نے جو کچھ کیا بچے کی بہتری کے لیے کیا، پھر ہم نے آپ کی رائے بھی لی تھی۔ آپ کا فرض تھا کہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہمیں بتاتے کہ بچے کا آپریشن ضروری ہے۔ عام آدمی چاہے پڑھا لکھا بھی ہو، ان باتوں کے متعلق کیا جانتا ہے؟ میں کیا کہوں آپ کو؟ وہ کہنے لگے، آپ نے میری موجودگی میں دوسرے ڈاکٹر کو بلایا اور مجھ سے بہتر سمجھ کر اس کی رائے لی۔ میرے پاس مریضوں کی کوئی کمی نہیں، میں تو بے حد مصروف ڈاکٹر ہوں۔ میرے مریض دروازے کے باہر بیٹھ کر میرا انتظار کرتے ہیں۔ زندگی اور موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن لاپرواہی، خود غرضی اور بے مروتی خدمت خلق جیسے پیشے میں بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے، یہ میں نے کبھی بھی نہ سوچا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دل میں اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ نومی کی حالت سے ہم مطمئن نہیں تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ معدے کی اس بیماری کی ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اس صبح میں نے نماز پڑھ کر اپنے معصوم سے بچے کے لیے خدا کے حضور گر گرا کر دعا مانگی، اے رب، ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی اتنی سخت سزا مل رہی ہے؟ بے شک تو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن ہم کو کمزور، بے بس، ناتواں انسانوں کو ایسی آزمائشوں سے نہ گزار جسے ہم سہ نہ سکیں۔ میرے بچے کو صحت بخش دے، زندگی دے دے۔ میرے خدا، یہ کیسے اندھیرے ہیں، کیسی ظلمتیں ہیں، کیسی ویرانیاں ہیں جو میرے دل کو بے چین کیے رکھتی ہیں، چین نہیں لینے دیتی۔ ایک بے بس کی ماں کی فریاد سن لے میرے معبود، مجھے روشنی عطا فرما۔ نومی کی حالت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ چند دنوں سے اس کے پیٹ میں سخت درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اب گھر پر ہی اسے دیکھنے آتے رہے۔ تکلیف اور کرب کے باوجود اس کے خوبصورت چہرے پر فرشتوں جیسی مسکراہٹ تھی۔ میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل خوش کرتی۔ ایک دن اس پھول نے مجھے ایسا رلایا کہ میری روح بھی اندھیروں میں بھٹکتی رہی۔ امی،
وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت پیاری پری مجھے آسمان کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور میں اس سے الجھ پڑتا ہوں۔ وہ مجھے مارنے لگتی ہے۔ یا اللہ، اس معصوم کے دل پر کیسے کیسے چرکے لگتے ہیں۔ یہ سزا اسے ہی کیوں؟ اس معصوم پر رحم فرما، اسے زندگی کی خوشیوں سے نواز دے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ہمارے لیے زندگی بالکل بے کیف ہو گئی تھی۔ دوسرے بچوں کی خوشیاں بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ امی، ایک دن وہ چھوٹے بھائی کو پاس بٹھا کر بولا، آپ اسے نوکروں کے گھروں میں نہ جانے دیا کریں، ان کے بچوں سے بری باتیں سیکھ رہا ہے۔ نومی، میں نے کہا، آپ اچھی ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یا خدایا، ہماری سن اور اس بچے کو شفا دے۔ ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اس کی آنکھوں سے بے بسی چھلکتی ہے، ہر وقت خاموش خاموش سا رہتا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کی حالت دیکھ کر پتھر کے ہو گئے تھے۔ اس دن نومی کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا کہ اچانک اسے الٹی ہوئی اور 3 دن تک انجیکشن اور دواؤں سے الٹی بند نہ ہوئی۔ پھر ایک مصیبت اور ٹوٹی۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی اور کوشش کے باوجود اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے ایک حصے میں ایسی کوئی چیز ہے جو آہستہ آہستہ اس کے پورے اعصابی نظام کو مفلوج کر رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یا خدایا، یہ کیسا قہر ہے، کیسی قیامت ہے، یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ اسے ہمارے پاس رہنے دے۔ ذہن مفلوج ہو گیا ہے۔ سارے ذہن میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہیں اندھوناک شب و روز، وہیں افسردہ لہجے۔ میری آنکھوں کی بارش مسلسل برس رہی تھی۔ نومی مسلسل ہاسپٹل میں داخل تھا، زبان اس کی بد غنودگی میں رہتا ہے، نیم بے ہوش، آواز تو دور، آنکھیں کھولتا ہے، اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرتے۔ معصوم سا بچہ دل میں سوچتا ہوگا کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس عمر میں کیسے کیسے ولولے ہوتے ہیں، کیسی آرزوئیں، خواہشات، سب کچھ گٹ کر رہ گیا تھا، دفن ہو گیا تھا۔ اسے ہر چیز سیکھنے کا شوق تھا، ایک بھرپور زندگی گزارنے کا ولولہ تھا۔ یا اللہ، میرے اتنے قابل بچے کو تو نے یوں کیوں مفلوج کر دیا؟ انجیکشن اب بھی لگ رہے تھے، معصوم کے بازو اور ٹانگیں چھلنی ہو گئی تھی۔ زندگی اتنی بے کیف، اتنی آزردہ، اتنی گھناؤنی، اتنی رلا دینے والی بھی ہو سکتی ہے، یہ کبھی بھی ہم نے سوچا نہ تھا۔ آج ڈاکٹروں کے بورڈ نے مل کے فیصلہ کیا کہ کل صبح نومی کا دوبارہ آپریشن کر دیا جائے۔ یہ آپریشن انتہائی خطرناک تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ امی، اس نے کہا، میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، شاید وہ پری حقیقت میں مجھے لینے آ رہی ہے۔ چپ کر جاؤ، میں نے پیار سے اسے ڈانٹ دیا۔ اب میں سوچتی ہوں وہ واقعی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ نومی کا 10 گھنٹے کا طویل آپریشن ہوا۔ وہ 10 گھنٹے 100 برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا ہجوم تھا، اور یوں یہ آپریشن بھی ناکام ثابت ہوا۔ آج کئی روز سے نومی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں بے ہوش پڑا تھا۔ حسین پھول کی پتیوں جیسا معصوم چہرہ، جس پر بیماری کا ذرا بر اثر نہیں، پٹیوں میں لپٹا بے سدھ پڑا تھا۔ خون، گلوکوز، دنیا بھر کی طاقت اور ہوش میں لانے والے انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ ہر 15 منٹ بعد اس کی نبض اور بلڈ پریشر کو دیکھا جاتا، لیکن ہر طرح کی دیکھ بھال اور علاج کے باوجود دل پر انجانے خوف مسلط تھے۔ چند روز کے بعد ہم نے راولپنڈی کے ایک مشہور پیر کمال پاشا کو بلوایا۔ انہوں نے اپنے موکلوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ بچے پر کسی پری کا سایہ ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑ رہی۔ اس بچے نے اسکول میں پیپل کے درخت کے نیچے پیشاب کیا ہے اور اس نے اسے پکڑ لیا ہے۔ میں نے اسے پری کو اپنے موکلوں کے ذریعے بہت کہا کہ اسے چھوڑ دے، مگر وہ راضی نہیں ہو رہی۔ اسی نے اسے بیمار کیا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اسے قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ پریوں کی ملکہ ہے، میرا علم اس کے آگے بے بس ہے۔ اتنا کہہ کر پیر کمال پاشا چپ ہو گئے۔ نومی نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولی اور بے تحاشا رویا، اور دوسرے دن بھی اپنی آنکھیں کھولی اور پھر ایسی بند کی کہ جیسے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہو۔ نومی نے کس بہادری اور جواں مردی سے بیماری اور غیبی طاقت کا مقابلہ کیا۔ سب رشتہ دار دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن سب کی دعائیں رائگاں گئیں۔ خاندان میں اس بچے سے کون محبت نہیں کرتا تھا؟ ایسے بچے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ ایسا قرب ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ شب و روز طویل ہوتے گئے، زندگی غموں میں گھٹ کر سسک رہی تھی۔ نومی کی حالت میں ذرا بر فرق نہ آیا۔ ڈاکٹر نے گلوکوز اور خون دینا بند کر دیا، وہ مایوس سے ہو گئے تھے۔
یا خدایا یہ کیسی زندگی ہے، کیسا قرب ہے، کیسا درد ہے، کیسا دکھ ہے جس کا مداوا نہیں۔ ہمارا جگر گوشہ زندگی سے بیگانہ پڑا ہے اور ہم لاچار بے بس ہاتھ مار رہے ہیں۔ آہیں بیکار ہو گئی ہیں، آنسو خشک ہو گئے ہیں، دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، علم و حکمت بے معنی، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ آنے جانے والوں کا ہاسپٹل میں ایک تانتا بندہ رہتا ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جو اس معصوم کے لیے آنسو نہیں بہاتا، دل کی گہرائیوں سے دعا نہیں کرتا؟ اے میرے رب، تو کہاں ہے؟ تیری رحمتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہماری سنتا کیوں نہیں؟ اگر زندگی ایسی کڑی آزمائش کا نام ہے تو مجھ سے میری زندگی واپس لے لے، مجھے بلا لے، لیکن میرے معصوم بچے کو صحت بخش دے۔ میں یہ غم برداشت کیسے کروں گی؟ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھ۔ یا اللہ، وہ کون سا دن ہوگا جب میرا بچہ ہم میں واپس آئے گا؟ ہمیں کس کی نظر کھا گئی؟ اس ہنستے مسکراتے گھر پر کیسی آفت، کیسی مصیبت آ گئی؟ سب رشتہ داروں کے دل پسمردہ ہو گئے، چہروں پر حسرت و یاس کے بادل چھائے رہتے۔ کاش ایک بار نومی ہماری طرف مسکرا کر دیکھے، ایک بار تو اپنی آنکھیں کھول کر ہماری جانب دیکھے۔ ان دکھوں کا نام آخر زندگی ہے۔ تو آخر زندگی کیا ہے؟ اگر ایسے دکھوں کے لیے ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ خدا نے ہمیں ایسا کیوں بنایا کہ کسی چیز پر اختیار نہ ہونے کے باوجود ان پیاری چیزوں سے ایسا دل لگا لیتے ہیں گویا ہماری اپنی ہو؟ دن رات کی مسلسل اذیت اور قرب کے باوجود ہمیں ایسی صبح کا انتظار رہا کہ ایک دن نومی تندرست ہو جائے گا اور ایک بار پھر پہلے کی طرح شرارتیں کرتا چلتا پھرتا نظر آئے گا، مگر وہ صبح کب آئے گی؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسی قیامت گزر گئی؟ یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر افق کی بلندیوں میں کہیں گم ہو گیا، اندھیروں میں ڈوب گیا، جانے کس جہاں میں کھو گیا۔ اتوار کی منحوس رات کو 2 بجے نومی زندگی اور موت کی کشمکش میں زندگی کو شکست دے گیا۔ لاڈلے بیٹے کی المناک موت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ گھر میں ابھی تک لوگوں کا رش ہے، وہی لوگوں کے ہمدردی کے بے معنی جملے، ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، جی چاہتا ہے میں بھی انہی اندھیروں میں کھو جاؤں جہاں میرا معصوم بچہ چلا گیا ہے۔ ناصر بالکل خاموش ہیں، ان کی خاموشی آہوزاری بہت تکلیف دہ ہے۔ کسی سے کچھ نہیں کہتے، گیلی لکڑی کی طرح سلگتے رہتے ہیں۔ اس بچے کے ساتھ انہیں بے انتہا پیار تھا۔ رات کو سونے سے پہلے جب تک اسے لپٹا کر پہرو باتیں نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا تھا۔ اے خدا، ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو کس کی نظر کھا گئی؟ یا رب، تیری خدائی میں کس چیز کی کمی تھی کہ تو نے اپنے بھرپور خزانوں میں اضافے کے لیے ہمارے جگر گوشے کو چھین لیا؟ ہماری آہیں، ہماری کراہیں، ہماری دعائیں، ہماری گرگراہیں تجھ پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ تو صدق دل سے نکلی ہوئی دعائیں سنتا ہے، ہماری آواز پر پھر تجھ تک کیوں نہ پہنچی؟ کاش تو اسے زندگی دیتا۔ اتنا پیارا بچہ ایسے چلا گیا جیسے تیز ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے گیا ہو۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس خواب حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ خوابوں کی دنیا میں ہمارا کچھ بھی نہیں؟ یہ سب ایک خواب حقیقت ہے، آنکھ کھلی اور خواب ٹوٹ گیا۔ ہمارا دنیا میں کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے، تو ہی سب کا مختار ہے۔ یہ زندگی چند روزہ اور فانی ہے۔